احتجاج ہم کریں گے, ہمارا حق ہے, ہم پارلیمنٹ میں بھی کریں گے, پارلیمنٹ سے باہر بھی کریں گے, لیکن ہم نے تشدد کا راستہ نہیں اپنانا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے میں بھی بری کرنا چاہیے تھا. دوسرے کا کوئی ثبوت کچھ بھی اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن سزا دینی تھی, سزا دے دی گئی. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین. آج ہم بات کریں گے دن کی سب سے بڑی سٹوری کی, وہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو 2 ریفرنسز باقی تھے, آج ان کا فیصلہ بھی آ گیا ہے. فلیگ شپ ریفرنس میں ان کو ایکوئٹ کر دیا گیا ہے, یعنی بری کر دیا گیا ہے, اور العزیزیہ میں ان کو سزا ملی ہے 7 سال قید. اس کے علاوہ جرمانہ بھی ہوا ہے. ان جو ڈیسیجنز تھیں یہ ایکسپیکٹ تو سبھی شاید کر رہے تھے کہ کچھ اس قسم کا فیصلہ آئے گا, مگر مسلم لیگ نون کے لیے ان کے کیا اثرات ہوں گے, ریمیفیکیشنز کیا ہوں گے شریف خاندان کے لیے اور پارٹی کے لیے. پارٹی کیا اب احتجاج کرے گی, اور کرے گی تو صرف پارلیمنٹ میں یا باہر بھی؟ ان سب سوالوں کا جواب دینے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, جو سابق وزیر اعظم ہیں اور اب بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں. ویلکم ٹو دی شو عباسی صاحب. جی عباسی صاحب, تو یہ جو فیصلہ آج آیا ہے, آپ کی پارٹی قیادت کتنا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اسی طرح کا کوئی فیصلہ آئے گا, یا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس سے کچھ مختلف ہوگا؟ پورا پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ سزا دی جائے گی, کیونکہ سزا دینی تھی, دے دی گئی, یہ بات ختم ہو گئی. نہیں, بٹ ایک کے اندر تو ایکویٹل بھی ہوا ہے. فرق تو نہیں پڑتا, اس میں بھی کنویٹ کر دیتے. دیکھیں, میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میری ابھی بھی گزارش ہے کہ اور بھی کوئی کیس نواز شریف پہ بنانا ہے تو بنا لیں. 185 پیشیاں 1.5 سال کے اندر نواز شریف نے بھگتی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کوئی شخص 185 دفعہ عدالت میں پیش نہیں ہوا. کسی شخص پہ آج تک 3 ریفرنسز سپریم کورٹ نے کہے تھے, تینوں بنائے گئے. جی بالکل. ایک کا فیصلہ آیا, بہت متنازع ہے, اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تقریباً ختم کر دیا ہے. دوسرے میں ایکوٹ ہو گئے. تیسرے میں کمال کی بات یہ ہے کہ اس کا نواز شریف صاحب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کوئی کاغذ نہیں آیا جس نے نواز شریف صاحب سے لنک کیا ہو العزیزیہ اسٹیل مل کو. وٹنسز آئے, انہوں نے کہا جی ان کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. اور العزیزیہ اسٹیل مل اس دور میں بنی جب نواز شریف صاحب نہ حکومت میں تھے, نہ پاکستان کے اندر تھے, نہ پاکستانی بینک کا قرضہ ہے, نہ کوئی پاکستان سے پیسہ اس کے لیے لیا گیا. تو کیس کیا ہے, یہی بات ہے. تو بڑی ایک حیران کن بات ہے. اور سب سے بڑی بات, کوئی کرپشن کا کیس, کوئی کرپشن کا الزام نواز شریف پہ نہیں لگ سکا. بیسکلی تو وہ ایسٹس بیونڈ مینز کے اوپر نیب نے سارے الزامات کیے ہیں نا خاقان صاحب. ایسٹس ہوتے ہیں تو ایسٹس آپ پروو کر دیں کہ یہ ان کے ایسٹس ہیں. دیکھیں نا, نواز شریف صاحب کسی ایسے خاندان سے نہیں ہے کہ کوئی ایسٹس نہیں تھے. 85 میں جب سیاست میں آئے, آپ چیک کر لیں, میرا خیال ہے کہ اگر پنجاب کے پہلے 5 فیملیز میں نہیں تو پہلی 10 فیملیز کو شمار ہوتا تھا. لاہور کے بہترین گھر ان کے تھے. تو اس کے بعد بہت سے ایسے لوگ جو اس وقت کاروبار میں بہت کم حیثیت رکھتے تھے, آج ان سے بہت زیادہ ایسٹس کے مالک ہیں. تو آپ ایسٹس کا سوال اگر آپ نے کرنا ہے, پھر آپ پاکستان کے ہر سیاستدان سے کر لیں, ہر جج سے کر لیں, ہر جرنیل سے کر لیں. اس میں ایک تو آپ کی بات صحیح ہے کہ جو ہے اس پہ ثابت, لیکن یہ جو نیب کا قانون ہے اس کے جو ہے جس پہ پورا آپ کا کیس نواز شریف صاحب کے پاس بنا تھا, وہ یہ تھے کہ وہ ثابت کریں کہ وہ جو 2 آپ کے اپارٹمنٹ تھے ان کے ایون فیلڈ کے, اور اسی لحاظ سے دوسری چیزیں, اس کی کیا جو ہے منی ٹریل تھی. تو یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب اس کو ثابت نہیں کر سکے. دیکھیں, انہوں نے دیا, انہوں نے اپنا جو موقف تھا دے دیا, انہوں نے ایک منی ٹریل دی. حقیقت میں آپ کسی شخص سے 30 سال پہلے کی منی ٹریل مانگیں, وہ پاسبل نہیں ہے. اور ہمارے ملک میں منی ٹریل اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا کیش ٹرانزیکشنز رہی ہیں. یہ ابھی آ کے پچھلے شاید 4-5 سال کے اندر اس کو ہماری گورنمنٹ نے, انہوں نے اس کو ذرا اس کے خلاف اس کا پیچھا کیا ہے. اور یہ پوسٹ 9/11 جو دنیا ہے اس کے اندر ڈاکیومنٹڈ ہونی شروع ہوگی فائنینشیل ٹرانزیکشن. اس کا مطلب یہ تھا کہ منی ٹریل تو تھی, لیکن اس کو جس طرح ثابت کرنے والی بات تھی وہ نہیں کر پا رہے تھے. انہوں نے جو ثبوت ان کے پاس موجود تھا وہ دے دیا, اور اس کے اوپر کوئی کنوکشن نہیں ہوئی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف صاحب نے غلط دیا ہے یا ہم آپ کو ایکیوز کرتے ہیں یا کنوکٹ کرتے ہیں. جو حکومت توڑی گئی ہم سب بھول جاتے ہیں, وہ توڑی گئی پرجری پہ نہیں, غلط بیانی پہ نہیں. جی نہیں, بالکل نہیں, یہ تو غلط تاثر ہے. وہ توڑی گئی
کہ آپ ایک کمپنی کے ڈائریکٹر تھے, آپ نے اس سے 10,000 درہم تنخواہ نہیں لی, اور وہ آپ کا ایسٹ تھا, وہ تنخواہ نہ لینا آپ کا ایسٹ تھا, ہوئی تھی وہ ریسیویبل آپ کا ایسٹ تھا, آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا تو آپ 62-63 آپ پہ لگ گئی. دیکھیں عباس صاحب, اس کیس کے 2 ایسپیکٹس ہیں نا. ایک تو اس کو ہمیں پولیٹیکلی دیکھنا پڑے گا, ایک لیگلی دیکھنا پڑے گا. لیگلی تو ہم بہت ساری بحث کر سکتے ہیں, بٹ پولیٹیکلی بہت تنقید ہوتی ہے شریف خاندان پہ کہ انہوں نے خود اس کیس کو اس طرح بگاڑا کہ ان کے جو سب فیملی ممبرز تھے ان کی جو سٹیٹمنٹس تھیں وہ بہت کانٹرڈکٹری تھیں. پینما کیس شروع ہونے سے پہلے نواز شریف صاحب کے جب بیٹے آئے, انہوں نے جو انٹرویو دیا اس میں کوئی اور بات تھی, ان کے دوسرے بیٹے کا جو بیان وہ BBC کے انٹرویو میں تھا وہ مختلف تھا. تو اس کے بعد پارلیمنٹ میں آ کے انہوں نے کہا میں نے ساری یہاں پیش کر دی ہیں پروفز. اس کے بعد جب آپ لوگ وہ کورٹ گئے تو کورٹ میں قطری خط آ گیا. ریگارڈلس کہ ان سب چیزوں کی کوئی لیگل ویلیو ہے کہ نہیں, میں جو کرٹیسزم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکلی کیس اتنا خراب ہو گیا کہ جب تک وہ کورٹ پہنچا سب کو یقین ہو گیا کہ شریف خاندان کچھ چھپا رہا ہے, اور اس کے اوپر ایک پولیٹیکل ورڈکٹ سا آ گیا. وہ ایز آئی سیڈ وہ لیگل سے فرق ہے, ہم اس کو بالکل ڈینائی نہیں کر رہے. لیکن وہی بات آتی ہے, میں جیسے آپ نے کہا نا کہ پرجری پہ نہیں ہوتی, اگر آپ دونوں جو رولنگس ہیں پہلے 2 ججز کی اور پھر 3 ججز کی ملا کے, تو اس میں ان پہ یہی سارا آتا تھا کہ جو قطری خط دیا گیا ہے وہ صحیح نہیں تھا, اور جو ان کے تضادات تھے وہ جو ہے اس میں آئے. اور وہ قطری خط جب تک اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں ریفرنسز آئے تو وہ خود ہی ڈیفینس نے اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا. تو میں آپ کی ساری باتیں مان لیتا ہوں, میں ڈیفینڈ نہیں کرتا. جو ٹی وی اور بات آپ مجھ سے بات چیت کر رہی ہیں ایک کانٹیکس میں بات کر رہی ہیں. اگر ان کے بیٹے نے یا بیٹی نے یا انہوں نے خود کسی اور جگہ بات کی ہو وہ اس کانٹیکس میں بات کرتے ہیں, یا اسمبلی میں بات کی ہو. اب عدالت کا معاملہ ایک لیگل ایشو ہوتا ہے, اس میں آپ کو لیگلی ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. اور میں یہ لائر نہیں ہوں لیکن میں نے بھی کچھ کیس بھگتے ہیں, تو کورٹ آف لا میں فیکٹس اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے جتنے لیگل پوائنٹس ہوتے ہیں. نہیں آپ وہ اسی لیے ہم نے کہا نا کہ لیگل ایشو لیگل پوائنٹ سے کرتے ہیں. آپ نے اگر کنوکٹ کرنا تھا تو پھر کرتے ان باتوں پر. آپ نے کنوکٹ کیا 10,000 درہم کی تنخواہ نہ لینے پر, ایک ریسیویبل کو ایسٹ بنایا اور حکومت توڑ دی. یہ نیٹ ایفیکٹ ہے. عباس صاحب میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ لیگل ایشوز اسائیڈ, میں آپ سے صرف کہہ رہی ہوں کہ پولیٹیکلی آپ ڈو تھنک کہ شریف خاندان نے اس سے کوئی غلطیاں ہوئیں ان دا لیڈ اپ ٹو دا پینما کیس. میں تو صرف اتنی بات کر رہی تھی. سارے کیسز تھے اس کی بنیاد پولیٹیکل تھی. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اگر کوئی لیگل بنیاد نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز بنے, جس طرح سے ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی یعنی سپریم کورٹ کے ذریعے, وہ سب کے سب اس کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے. جی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سے نظر آتا ہے. اسی قسم کے کیس 10 اور لوگوں پر بنے. ابھی علیمہ خان صاحبہ, میں ان کو نہیں جانتا, بہن ہے, ان کی بھی ان کا ایسٹ انہوں نے قبول کیا کہ میرا پاکستان سے باہر ہے. ان کو جی آپ تھوڑا سا فائن پے کر دیں. ان کو بھی ڈسکوالیفائی کیا جاتا, جیل میں ڈالا جاتا. وہ تو کس چیز سے ڈسکوالیفائی کرتے ہیں؟ آپ کہہ تو سکتے ہیں نا کہ 62 آپ ڈسکوالیفائڈ, آپ کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیں گی, آپ کہہ تو سکتے ہیں نا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی انصاف کا معیار جو آپ کسی اور پر لگاتے ہیں, یا اگر آپ نواز شریف پر وہ لگاتے ہیں, پھر پاکستان کے دوسرے لوگوں پر لگائیں, ان کو بھی جواب دینے دیں. چلیے یہ تو جو اس ملک کا پارسا ترین آدمی ہے نا, اس پر بھی یہ الزام لگا. بس اب ہم کب تک ہم ٹھیک ہے بہت سارے مسائل ہیں, بٹ کب تک ہم سب یہ کہتے رہیں گے کہ اچھا اس پہ اگر الزام لگائے کنوکشن ہونی ہے تو پہلے باقی سب کی. نہیں اب ہمیں کر دیا نا, یہ تو کوئی اس طرح تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے. ہم بالکل نہیں کہتے, ہمیں آپ نے کر دیا, آپ کا بہت شکریہ. میں کہہ رہا ہوں میں نے تو نہیں کیا, آپ کا مطلب جو کرنے والے ہیں, میں جج صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور بھی کچھ کرنا ہے تو کر لیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ان ججمنٹس کے بعد اب شریف خاندان کا پولیٹیکل فیوچر پہلے تو نواز شریف صاحب کا خود کا یہ بات صحیح ہے کہ چونکہ جو ہے ساری کیسز تو وہاں سے شروع ہوا جب
पनामा में, सॉरी मेरा भी जो है पनामा में जो केस हुआ था उसके बाद से जो है जो नवाज शरीफ साहब का हुआ है, फिर पहला कन्विक्शन फिर दूसरा कन्विक्शन, तो ये कहा जा सकता है कि उनकी सियासी कैरियर जो पहले जो है तकरीबन ख़त्म हो गया है इसके बाद? जी ख़त्म हो गया जी। नहीं कहा जा सकता। मैंने ये बात मुशर्रफ से भी सुनी थी, नहीं मैं आप उसके बाद उनके वज़रा से सुनी थी। मैंने 10 साल ये सुना है। मेरे पास लोग आते थे, वो कहते थे आप किस आदमी के साथ हैं, सियासत खत्म हो चुकी है, वो खत्म हो गए हैं। तो इसका मतलब नवाज शरीफ नून एक शख्स नहीं है, नवाज शरीफ एक जमात है, उसका एक मौक़िफ़ है। नवाज शरीफ साहब उसके लीडर हैं, लोग उनको रिस्पॉन्ड करते हैं और पाकिस्तान की तारीख के सबसे लॉन्ग स्टैंडिंग लीडर हैं। ये बात मत भूलें। बिल्कुल 35 साल सियासत में हो गए हैं और आज तक एक करप्शन का इल्जाम नहीं लग सका। मैं अब इस बात को जरूर देखिए, हम हर तरह से डिबेट करते हैं। मैं कहता हूं करप्शन का इल्जाम लगा दें नवाज शरीफ पर, आप लगाएं तो सही। नहीं मैं उसको थोड़ा सेपरेट करके आपसे पूछना चाह रही हूँ कि शरीफ खानदान का पॉलिटिकल फ्यूचर अलग और पार्टी का अलग डिस्कस। हम में से मेरे ख्याल में कोई भी ये नहीं कह रहा कि पार्टी का फ्यूचर खत्म हो गया या शरीफ खानदान का। नवाज शरीफ साहब जिस तरह आप कह रहे हैं ना, आप ये पूरा जो है एक नैरेटिव ये है आपका PMLN का कि नवाज शरीफ साहब जो है इज ए विक्टिम ऑफ पॉलिटिक्स और या उनके खिलाफ जो है एक क्लास से सियासी कार्रवाई है। तो वही कहने की बात है कि उनके ये सारी चीज़ें देखने के बाद जब आप खुद बता रहे हैं कि 185 उन्होंने पेशी भुगती, उसके बाद जब से वापस आए हैं, जब जेल से रहा भी हुए हैं इस पे सस्पेंड में, तो भी नवाज शरीफ साहब बहुत ही खामोश रहे। तो क्या ये मुमकिन है कि अगर वो दोबारा जेल में जाते हैं और लीगल बैटल जारी रहेगी, उस वक्त उस लिहाज से बात हो रही कि क्या वो सियासी तौर पे उतने ही एक्टिव रह सकते हैं जैसे पहले थे? मैं आपसे भी एक सवाल करूँगा कि क्या जिस मेयार पर नवाज शरीफ साहब की ट्रायल की गई पाकिस्तान में किसी और की हुई है? आप हाँ ना में जवाब दे दें। नहीं है, नहीं है, ठीक है, लेकिन तो उसी का असरात क्या होगा? एक इंसाफ का मेयार जो है वो नवाज शरीफ साहब पे है और एक बाकी, हम इसको भी कबूल करते, कोई बात नहीं, क्योंकि वो मुल्क के 3 दफा वज़ीर आज़म रहे हैं और वज़ीर-ए-आला भी रहे हैं और पाकिस्तान के सबसे लॉन्ग स्टैंडिंग लीडर, पॉलिटिकल लीडर हैं, तो उनका इंसाफ का मेयार और है, हम इसको कबूल कर लेते हैं। यहाँ जो अरबों के डाके डाल गए, आपने खुद 400-400 बिलियन का इल्ज़ाम लगाया, 7 साल से उनके केस तारीख ही नहीं पड़ती, हम उस बात पे भी नहीं जाते। अब आपने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब हर रोज बयान दिया करें कि मैं नहीं कहा, मैंने आपसे सवाल किया है कि सियासी फ्यूचर पे मुझे इसमें नहीं जाना है कि वो सही सियासी फ्यूचर PMLN का है, अवाम के अंदर मकबूल है, 85 मेंबर पार्लियामेंट के अंदर हैं और उसकी सियासत इंशाल्लाह जारी रहेगी। और शरीफ खानदान शरीफ खानदान है, उसके अंदर देखें नवाज शरीफ साहब ने अपनी जगह बनाई, शहबाज शरीफ साहब उनके भाई ज़रूर हैं लेकिन अपनी जगह सियासत में बनाई, काम करके दिखाया। मरीम साहिबा ना कभी ऑफिस, पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड किया, ना कभी गवर्नमेंट का ऑफिस होल्ड किया, लेकिन अवाम के दिलों में जगह बनाई। अगर वो सियासत में आते हैं, ये उनका फैसला है, तो यकीनन उनके लिए जगह मौजूद है। हमजा साहब हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है पंजाब असेंबली में। लेकिन एक और बात भी आती है थोड़ा सा इसी पे कि नवाज शरीफ साहब पहले भी 2 दफ़ा हटाए जा चुके हैं, ठीक है, वापस आए, जैसे ख़ास तौर पे जो 1999 के बाद जो है, ये आपकी बात सही है कि कहा गया कि राइट ऑफ कर दिया कि वापस नहीं आ सकते, वापस आए। तो आप समझते हैं कि ये हालात ज़्यादा कठिन है बनिस्बत उस वक्त के जबकि इनको यानी मुल्क से चले गए थे, उसको वापस आए? देखिए कठिन की बात नहीं है, आप पाकिस्तान में हर चीज़ बना सकते हैं, बनती है दुनिया में। सबसे मुश्किल काम पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी बनाना होता है। मुशर्रफ साहब काफ लीग को 8 साल पालते रहे, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकी। 3 वज़ीर-ए-आज़मों को पालते रहे, वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सके, कुल इख्तियारात के मालिक थे। नवाज शरीफ साहब 9 साल मुल्क से बाहर रहे, वापस आए, उनकी जमात ने कामयाबी हासिल की, उसके बाद 5 साल और गुजरे, इक़्तिदार में आ गए, जमात मौजूद है, जमात के अंदर डेप्थ है, जमात काम करती रहेगी। जमात को अब कौन चलाएगा? शहबाज शरीफ साहब ही ज़्यादा फैसले करेंगे या जो एक एडवाइजरी कमेटी है जिसका हम जिक्र सुनते रहते हैं, मगर अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि वो 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, 30 मेंबर है, और उसमें कौन कौन है, और शहबाज शरीफ साहब का और उस एडवाइजरी कमेटी का, इन दोनों का रोल क्या होगा? अच्छा, इसी के सवाल पे आगे
کہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نواز گروپ کی جو طریقہ کار ہے قیادت کا وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے اس سارے واقعات کے بعد؟ دیکھیں، ایک شہباز شریف صاحب صدر ہیں جی، اور ان کو جیل ڈالا گیا ہے، لیڈر اپوزیشن ہے بغیر الزامات کے جیل میں، اور اس قسم کے الزامات 10 اور لوگوں پر ہیں، ان میں سے اکثر اقتدار میں ہیں، لیکن وہ آرام سے پھر رہے ہیں۔ اب یہ پارلیمنٹری ایڈوائزری گروپ بنا ہے کہ جب وہ موجود نہیں ہوں گے تو پارلیمنٹ کے معاملات کیسے چلائے جائیں، پارلیمنٹری پارٹی کے جی پارلیمنٹری پارٹی کے، تو اس میں میں بھی شامل ہوں اور جو سینئر قیادت ہے وہ شامل ہے۔ کتنے لوگوں کی ہے یہ advisory جی اس میں دیکھیں وہ فلوئڈ ہے، آپ شامل بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ اویلیبل ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے، تقریباً 12 لوگوں کی۔ دیکھیں ایک اور، لیکن اس میں آپ کے ایک پارٹی کے لیڈر جو ہیں ان کا بیان یہ آیا تھا کہ جو ہے اب وہ جو طریقہ کار ہماری پارٹی کا شخصی قیادت کا تھا وہ ختم ہو رہا ہے اور اس کی جگہ جو ہے ایک ایڈوائزری کلیکٹیو لیڈرشپ کا تصور بن کے آ رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کلیکٹیو لیڈرشپ تو کمیونزم نے بھی چھوڑ دی ہے، لیکن آپ سوشل جو رشین انہوں نے بھی چھوڑ دی ہے، تو میرا خیال ہے کلیکٹیو لیڈرشپ دنیا میں کچھ ناکام سی رہی ہے۔ تو لیڈرشپ انٹرنلی کو بڑا ڈیموکریٹک افیئر نہیں ہوتا، چاہے بزنس لیڈرشپ ہو یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہو۔ سر جی بزنس اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں اسی لیے بہت فرق ہوتا ہے۔ ڈیسیشن میکنگ ایک ہی ہوتی ہے، ڈیسیشن میکنگ آخر کار ایک شخص کے پاس ہی آتی ہے، مشورے سب دیتے ہیں، گروپس بھی ہوتے ہیں، پارلیمنٹری کمیٹیز بھی ہوتی ہیں، خاص طور پر پاکستانی سیاست میں، نہیں دنیا کی ساری سیاست میں۔ آپ ٹرمپ کی سیاست آپ دیکھ لیں، ٹرمپ تو خیر آپ کہیں کی سیاست دیکھ لیں، ہے امریکن پارٹی، مشورہ بھی آتا ہے، کنسلٹیشن بھی ہوتی ہے، ایونچولی فیصلہ۔ بھائی صاحب بٹ دیر از اے ڈفرنس بٹوین کہ جب ایک پارٹی پاور میں آ جاتی ہے تو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے پاس جو پاور ہوتا ہے نا وہ پارٹی کے چلانے کے طریقے سے فرق ہوتا ہے۔ ہم اس وقت یہ بات نہیں کر رہے کہ پاور میں کون ہے اور پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کون ہے، ہم بات کریں کہ پی ایم ایل این کو کون چلائے گا اور ایڈوائزری کمیٹی کا کیا رول ہے اور شہباز شریف کا کیا رول ہے اور آپس میں دونوں کا کیا رول ہے۔ چلانا پارٹی سے مختلف ہوتا ہے، بالکل آپ نے بھی کہا گورنمنٹ چلانا بڑا آسان ہوتا ہے، وہاں رولز ہوتے ہیں، پریسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹی تو ایک کلیکشن آف انڈیویجولز ہے، ہر ایک اپنی رائے ہوتی ہے اور سارے لوگ اپنی حیثیت میں طاقتور ہوتے ہیں، لیکن کسی کے تابع نہیں ہوتے، تو وہاں پر آپ کو 10 قسم کے مشورے آتے ہیں۔ آخر کار ایک شخص نے جو پارٹی کا صدر ہوتا ہے اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو بیسکلی شاہد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے جو ہیں وہ ایونچولی شہباز شریف ہی کرتے رہیں گے اور ایڈوائزری کمیٹی کا جو رول ہے وہ ایڈوائزری ہی رہے گا۔ ناؤ وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم نوید قمر صاحب سے بات کریں گے جو آج دوسرا اہم کیس سپریم کورٹ میں تھا، وہ پی 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 کے حوالے سے اور فیک اکاؤنٹس کا۔ اسٹے ود اس۔ وہ کل ہمیں رپورٹ دیں گے، جب رپورٹ کی کاپی آئے گی ہم اس کو پڑھیں گے، جو بھی کامنٹس ہوں گے اس کے مطابق فائل کیے جائیں گے، اور اب پیر کو اسلام آباد میں سپریم کورٹ نے یہ کیس کو فکس کیا ہے۔ اس طرح کی رپورٹس تو ہم پہلے بھی بہت دیکھ چکے، ایف آئی اے کی کہانیاں پہلے بھی بہت سن چکے، اس طرح کے گراف ہمارے خلاف پہلے بھی پریزنٹ ہوئے تھے اور عدالتوں سے سزائیں بھی ہوئی تھیں، اور پھر عدالتوں نے ہی وہ سزائیں ختم بھی کی تھی۔ ہم عدالتوں سے نہیں لڑتے، ہم اداروں کے آئینی کردار کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، عدالتوں سے لڑنے والے کوئی اور ہیں۔ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، جے آئی ٹی کو اپنے اپنے لیول پہ ہماری قیادت اپنے جواب دے چکی ہے، کوئی غلطی ہمارے ذمہ نہیں ہے، اینڈ وی ول پروو۔ ویلکم بیک۔ اب ہم بات کریں گے آج کے دن کی جو سب سے بڑی دوسری خبر تھی، اور وہ تھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹاسک فورس کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جو آج جمع کر دی گئی فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے۔ کافی ڈیمننگ تفصیل اس رپورٹ میں سامنے آئی ہے، جیسے یہ کہ جے آئی ٹی نے زرداری صاحب اور اومنی گروپ کو ذمہ دار قرار دے دیا ہے فیک اکاؤنٹس کے پیچھے
کہ ان کا ہاتھ ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کراچی اور لاہور کے بلاول ہاؤس کے جو اخراجات ہیں وہ ان فیک اکاؤنٹ سے پے ہوتے تھے. اس طرح کی اور بہت سے الزامات ہیں اس رپورٹ کے اندر. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پی 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 سید نوید قمر صاحب. ویلکم ٹو دا شو نوید صاحب. تھینک یو. جی نوید صاحب، تو رپورٹ تو آج پیش ہو گئی ہے، اس کے اندر کافی خطرناک اور خوفناک قسم کی ڈیٹیلز ہیں، اور آپ زرداری صاحب سے جواب بھی مانگ لیا ہے سپریم کورٹ نے. تو آپ اب ہمیں بتائیں کہ آپ کی اسٹریٹجی ایز اے پارٹی کیا ہوگی، لیگلی بھی اور پولیٹیکلی بھی؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ ظاہر رپورٹ ہم نے نہیں دیکھی ہے. ہم نے تو وہی چیزیں دیکھی ہیں جو آپ کی زبانی سامنے آ رہی ہیں یا پھر حکومتی اراکین کے زبانی، جو شاید آج سے 1 مہینے سے اس رپورٹ سے پریوی تھے، کیونکہ وہ وقتاً پر وقتاً بتا رہے تھے کہ اس میں یہ ہم ڈال رہے ہیں، یہ ڈال رہے ہیں، یہ ڈال رہے ہیں. تو آج وہ ساری چیزیں سامنے آئیں. مجھے ابھی تک کوئی کنیکشن سمجھ میں نہیں آیا ٹو بی آنیسٹ. ہاں یہ ضرور ہے، تھوڑے تھوڑے کنیکشنز کہیں بناتے ہیں کہ جی وہ بکرے کچھ خریدے گئے، یہ یا کتوں کا کھانا خریدا گیا. بھائی اب از دیٹ دا کنیکشن جو آپ بنا رہے ہو؟ لیکن ایک چیز ہے، دیکھیں جو ابھی کیرا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم بھگت چکے، یہ مجھے تو یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ وہ گھوڑے جو ہیں وہ مربے کھاتے تھے اور اس پہ بہت بڑا ایک تماشا بنا تھا. یہ اسی قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ سامنے اس قسم کی باتیں اس وقت آ رہی ہیں. یا تو کوئی سبسٹینٹیو بات ہو تو لیٹس ٹاک سبسٹینس، وہ ہمارے سامنے بھی آئے. آج بھی جس طرح سے یہ ساری چیز پریزنٹ کی گئی، آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن یہ مناسب تھا. کورٹس جو ہیں رپورٹ ڈیفنس سائڈ کو دیتی ہیں کہ آپ اس کا جواب بنا کے سامنے آئیں، ہم دونوں سائڈوں کی باتیں سنیں. کورٹ جو ہے اس طرح سے نہیں کہ اس کو پبلسائز کر کے پروجیکٹ کر کے دیتی ہیں کہ اس کا پہلے فی الحال تو ٹاک شوز پہ تماشا لگتا رہے اور اس کے بعد کوئی ٹرائل ہو یا دوسری سائڈ سے سنیں بھی یا نہ بھی سنیں. کیا have they made up their mind on this؟ تو یہ I'm sorry، یہ میڈیا ٹرائل اور اس قسم کی مس کیریج آف جسٹس جو ہے یہ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ مولوی مشتاق سے لے کے جسٹس قیوم تک، اور یہ سب ہسٹری پیپلز پارٹی بھگتتی رہی ہے اور بھگتتی آئی ہے. سو اگر یہ ایک اور چیپٹر ہے اس ساری کتاب سے تو ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ پہلے بھی اس قسم کے الزامات لگتے رہے تھے، بہت زیادہ بھی رہے اور ہم دیکھتے بھی رہے کہ کیا ہوا. لیکن ایک یہ بات ہے، اس پرٹیکولر اس میں جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے، جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ ہوئی تھی منی لانڈرنگ پہ اور جو ہے فیک اکاؤنٹ پہ. اور یہ جو ہے یہ شاید تحقیقات میں سمجھتا ہوں شاید 2015 سے شروع ہوئی تھی. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی اچانک اس قسم کی چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں، کیونکہ اگر یہ پہلے سے تحقیقات چل رہی تھی تو اس کا سپریم کورٹ نے تو صرف یہ کیا تھا کہ جے آئی ٹی بنائی گئے. تو یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہم نے کسی نے نہیں دیکھی ہے. آپ کی بات صحیح کہ میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج جو باتیں آئی ہیں وہ تو خاصی سنگین ہیں، اس سے بہت مختلف ہیں جو کہ پہلے باتیں آتی رہی ہیں. نہیں ظاہر صاحب، دیکھیں یہ میں نے نہیں دیکھی تھی یا آپ نے نہیں دیکھی تھی، لیکن فواد چودھری صاحب نے تو دیکھی تھی، شہزاد اکبر صاحب نے تو دیکھی تھی، پتہ نہیں اور کس کس نے دیکھی تھی. وہ بہت ساری چیزیں کلیم کرتے ہیں لیکن پتہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ان کو. نوید صاحب اگر یہاں میں ایک سوال پوچھ سکوں کہ آپ نے ابھی ذکر کیا، آپ نے مولوی مشتاق کا ذکر کیا، پھر آپ نے وہ گھوڑے اور گھوڑوں کا ذکر کیا جو آئی تھنک غالباً 90s کے اندر کیس بنا تھا. تو اس حوالے سے دیکھیں جب جو بھی واقعات جو آپ نے ذکر کیے اس کے بعد اتنا تو ہوا کہ پی 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 کچھ عرصہ پاور سے باہر رہی، آپ کی لیڈرشپ پہ ایک سخت وقت آیا. خیر جو مولوی مشتاق صاحب کا ریفرنس دیتے ہیں وہ تو بہت ایک سخت وقت تھا، بٹ 90s کے اندر بھی حکومتیں آپ کی گئیں، پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کافی عرصہ ملک سے باہر رہیں، آصف زرداری صاحب جیل میں رہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ ہم بھگت چکے ہیں، میننگ کہ یہ بھی ایک ویسا چیپٹر ہے، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی آپ فیئر کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت جائے گی یا آپ کی لیڈرشپ پہ ویسا وقت آئے گا؟
دیکھیں اب حکومت جانا یا نہ جانا یہ تو ایک الگ بات ہے. دیکھیں مولوی مشتاق کا جو ریفرنس تھا اس میں تو ہماری جان گئی تھی. ہمارے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا تھا, لیکن سبسیکوئنٹلی کیا ہوا؟ سبسیکوئنٹلی اس کو مس ٹرائل ڈکلیئر کر دیا گیا. جنہوں نے خود سزائیں دی انہوں نے مانا کہ ہاں ہم نے انڈر پریشر یہ کیا ہے. وہی بات پھر دوسرے کیس میں بھی اگر جسٹس قیوم کی بات کروں تو وہ بھی یہ ہوا کہ جب سپریم کورٹ نے اس پہ ورڈکٹ کیا کہ جی بائس واز فلوٹنگ آن دا سرفیس. تو بات ساری یہ ہے کہ مشکل وقت آنا, گورنمنٹ سے چلے جانا یا یہ ساری چیزوں کو فیس کرنا, دیٹ از ناٹ دا ایشو. دا ایشو از کہ کیا ہم ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں یا بار بار ہم پولیٹیکل سسٹم کو ری انجینئر کرنے کے لیے ہر قسم کی جو ہے ٹرائی. دیکھیں جب تک کہ واٹ از فیکٹ اینڈ واٹ از ناٹ فیکٹ وہ ایک پروسیس سے اسٹیبلش ہوتا ہے. ایک بات خالی ہے کہ صحیح ہے آپ یہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, کیا ہم یہ کمپیئر کر سکتے ہیں جو اب ہو رہا ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف جو ہوا تھا, کیونکہ وہ تو ایک ملٹری گورنمنٹ کے اندر ہوا تھا اور اس پہ تو سب مانتے ہیں کہ وہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا. لیکن اب جو صورتحال ہے جی یہ ایک سویلین حکومت میں یا اس سے پہلے, یعنی یہ سویلین حکومت پہلے والی بھی پی ایم ایل این کے زمانے میں یہ تحقیقات شروع ہوئی تھی اور اب یہ ہو رہی ہے, تو کیا اس کو اسی طرح جوڑا دیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی کسی سازش کا نتیجہ ہے؟ جوڑا اس لحاظ سے تو نہیں, ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو سے تو میں کسی کو کمپیئر نہیں کر سکتا. نہیں اس کے بعد بھی جو ملٹری کورٹ میں یا بی کے ساتھ بھی نہیں کمپیئر کر رہا میں, لیکن جو بات کو میں کمپیئر ضرور کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس زمانے کی اگر آپ اخباریں پڑھ کے دیکھیں یا اس زمانے کے جب تک ابھی یہ نہیں تھا الیکٹرانک میڈیا, لیکن جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو لگتا تھا کہ سچ ہے ہی, یہ لگتا تھا کہ بس یہ اب سب چیزیں سامنے آ گئیں, اب کیا آپ there is nothing to question. اینڈ یٹ اوور پیریڈ آف ٹائم وہ سب جھوٹ ثابت ہوئی نا. تو یہ آج بھی تو یہی آپ بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ ایف آئی اے نے کہانی بتا دی ہے تو بس دیٹ از اے گاسپل ٹروتھ. دوسری سائڈ سے آپ نے پوچھنے کی ہمت, اب میں تو نہیں, نوید قمر از ناٹ پریوی ٹو دا فیکٹس نا, تو جو ڈیفینس ہے یا جو ڈیفینس لائرس نے آ کے بتانا ہے وہ انہوں نے آ کے بتانا ہے. ایک کارڈینل پرنسپل ہے ایون پارلیمنٹ میں. ایک سیکنڈ دیکھیں, ایک کارڈینل پرنسپل ہے کہ ایک میٹر جب سب جوڈس ہوتا ہے تو اس کو آپ ایون پروٹیکٹ پارلیمنٹ سے بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں. لیکن ہم آج ٹی وی سارا دن چلتا رہا ہے کہ وہ ٹرائل تو ہو گیا, سزائیں آ گئیں, سب چیزیں ختم ہو گئیں, اس کے بعد تو اب صرف وہ جو ہے نا آخر میں ریکوم پڑھنے کی جو ہے وہ بات رہ گئی ہے. تو اس نہیں بات آپ کی صحیح ہے. تو ابھی تو میں اس پہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے حتمی طور پہ ان کے خلاف کوئی الزام ثابت ہوا ہے. یہ تو ایک ٹھیک ایک تحقیقاتی رپورٹ ہے, ہم اس پہ ہی تھوڑی بہت بات کر رہے ہیں. یہ تو ابھی آپ کے پاس تو ایک لیگل ریکورس موجود ہے, تو اس میں وہی بات آتی ہے کہ صرف ایک تو آپ کیا کس طرح سے لیگل obviously آپ لوگ جا کے اس پہ اپنا کیس بھی لڑیں گے, لیکن سیاسی ریپرکشنز کیا ہیں اس کے, یہ بھی تھوڑا سا, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں آصف زرداری صاحب کو تو صرف ایک فرد کی بات نہیں ہے, ایک سیاست کی بات بھی آتی ہے. تو اس میں آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, لیگل ایز ویل ایز پولیٹیکل؟ دیکھیں لیگل پہلی چیز تو یہ کہ جو ہے ڈیو کورس آف لا اس کو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے نا, کہ ایک ٹرائل کورٹ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا, اس کے بعد ایک ہائی کورٹ ہوتا ہے, پھر سپریم کورٹ ہوتا ہے. اگر ہم ریورس میں اس ساری چیز کو لے کے جائیں, پہلے سپریم کورٹ سنے گی تو پھر اس کے بعد آگے ٹرائل کورٹ نے جو کرنا ہے وہ وہی ہونا ہے جو نواز شریف صاحب کے کیس میں بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ بھائی سب جو ہے وہ غلط ہے, تو نیچے بھی سارے یہی کہیں گے نا کہ سب غلط ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مماثلت ہے نواز شریف صاحب کے کیس میں اور زرداری صاحب کے کیس میں, کوئی مماثلت ہے آپ سمجھتے ہیں؟ پولیٹیکلی تو ظاہر ہے کہ اس وقت آپ نے میدان اگر صاف کر کے صرف ایک ہی پارٹی کو دینا ہے, ون پارٹی سسٹم رکھنا ہے اس ملک میں, تو یہ ساری باتیں تو پھر اس ساری چیز کی ایک کڑی بن جاتی ہے نا.
تو نوید صاحب تو آپ اس کا آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ جیسے آپ نے کہا کہ لیگل تو ٹھیک ہے، سب جوڈس معاملہ بھی ہے اور آبویسلی لائرز اس کو ہینڈل کریں گے، پولیٹیکلی پارٹی اس وقت کیا سوچ رہی ہے اور کس طرح آپ لوگ اس چیز کا مقابلہ کریں گے یا کریں گے بھی کہ نہیں؟ آپ صرف اس کو لیگلی ہی ہینڈل کریں گے؟ اٹس ناٹ اے کوسچن آف مقابلہ کریں گے، اٹ از اے کوسچن کہ ہم ہمارا ظاہر ہے کہ ریئیکشن ہر اسٹیج پہ اکارڈنگلی ہوگا نا. ہم بیٹھیں گے، ابھی ہماری CEC ہو رہی ہے 27 تاریخ کو، ظاہر ہے اس پہ بھی مشاورت ہوگی، لیگل مائنڈز اپنی مشورہ دیں گے، پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ اپنا مشورہ دیں گے، اور اس کے بعد پارٹی اکارڈنگلی آگے چلے گی. تو یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے نا، اینڈ دس از آل پارٹ آف دیٹ. کیا آپ لوگوں کو کوئی خدشہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی اس کیس میں جو ہے وہ انٹینگل کیا جائے گا یا پل ان کیا جائے گا؟ I really don't know اس سٹیج پہ میں نے نہ رپورٹ دیکھی ہے نہ کوئی اور چیز، لیکن مجھے جو خدشہ ہے کہ اگر میدان صاف کیا جا رہا ہے PTI کے لیے تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ بات کہ آپ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو مسلم لیگ کی بھی بات آ رہی تھی اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے، اور جو آپ کی بات ہے زرداری صاحب کے حوالے سے، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کام جو ہے، ساری تحقیقات جو ہیں وہ ساری کی ساری ایک کسی پولیٹیکل گیم کا حصہ ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی زاہد، آپ اس ملک کی سیاست پہ نظر رکھے ہوئے ہیں پچھلے 30 سال سے، جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں، تو ہمیں تو بہت سارے یہ ڈیجا وو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو سب کچھ ہو چکا ہے پہلے، سب باتیں بھی سن چکے ہیں پہلے، یہ سب پروسیس بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اس کے نتیجے بھی دیکھ چکے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ساری جو ہے کہانی وہ ریپیٹ ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی جو کرا رہے ہیں وہ کیوں کرا رہے ہیں، ان کا آبجیکٹیو جو ہے وہ ملک کو اس کا کتنا فائدہ یا نقصان ہوگا، یہ ساری باتوں پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ کون اعتبار سے ایک واضح جو ہے کہ وہ کون کروا رہا ہے؟ مطلب کون ایک کرا طرف رہے سے ہیں؟ عمران مطلب خان تو ابھی ہیں. نہیں دیکھیں، آل دا فورسز جو کہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں پولیٹیکل پروسیس اس طرح سے چلے جیسے کہ وہ چل رہا ہے، یا جیسے کم از کم میں اور آپ سوچتے ہیں کہ چلنا چاہیے. اوکے، بہت بہت شکریہ نوید قمر صاحب کہ آپ نے کالا ہم سے بات کرنے کا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.